बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बजट पेश हुआ जी। बजट के अंदर ज्यादातर चीजें वही बरकरार रखी गई जो पिछले बजट में पेश की गई थी, और इस बजट के नतीजे के अंदर और इस बजट में भी कोई ऐसी हरकत नहीं की गई जिससे रोजगार के अंदर इजाफा हो, जिससे लोगों की इज्तिमाई हालत के अंदर इजाफा हो। ठीक है, तो बजट के अंदर क्या किया गया जी? बजट के अंदर हम जो है वो पिछला स्टेटस को, जो पिछले साल था या जो उससे पिछले साल था या उससे पिछले साल था, उसको बरकरार रखा गया है। अच्छा, बुनियादी तौर पे जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो हुकूमत ने कहा कि जी हमें डिफ़ॉल्ट का मसला दरपेश है। $17 अरब का जो था वो अपना करंट अकाउंट का खसारा हो चुका हुआ था। मुल्क जो है वो मुल्क $17 अरब के उधार पे चल रहा था। ठीक है, तो उसको कवर करना था। आईएमएफ ने हमें टांग करा दी हुई थी, क्योंकि इमरान अहमद खान नियाजी आईएमएफ से जाके बातचीत करके आए और वापस पहुंचते ही उन्होंने आईएमएफ के साथ तय की गई बातों के ऐन मुखालफ जो था वो आके, मतलब कि उन्हें कहा गया कि जनाब पेट्रोल की कीमत 217 रुपए बनती है, तो आप ये करें, या आप 180 पे लेके बैठे हुए हैं तो इसको बढ़ाएं। तो उन्होंने वापस आकर 180 रुपए से कीमत कम करके 150 रुपए फी लीटर कर दी। यानी पहले सरकार को अगर 37 रुपए फी लीटर घाटा पड़ रहा था तो अब 57 रुपए फी लीटर घाटा पड़ना शुरू हो गया। ठीक है जी। इसी तरह उन्होंने गैस की कीमतों में भी कमी कर दी। उन्होंने पेट्रोल, गैस और तीसरी चीज क्या होती है फ्यूल के हवाले से, उसकी कीमतों में भी कमी कर दी, क्योंकि सरकार को ठीक ठाक ठुकना शुरू हो गई। ठीक है, और ये कौमी खजाने से सारा पैसा जा रहा था। आप कहेंगे कि ये 2021 के अंदर ही क्यों इन्होंने किया? सर, उससे पहले आईएमएफ ने कोरोना इमदाद के सिलसिले में 2 साल हमें $5 अरब फी साल दिए बतौर इमदाद। एक फंड कायम हुआ था जी, कोरोना फंड उसका नाम था, और तरक्की पजीर ममालिक को उनके हिस्सा बकदरे जुस्सा पैसे दिए गए थे। पाकिस्तान को एक साल 4.5 और एक साल $5.5 अरब जो थे वो उस फंड में से मिले थे। और इमरान अहमद खान नियाजी ने दुकानों के, फैक्ट्रियों के, मिलों के बिजली के बिलों में वो उड़ा दिए थे। यानी कि सेठ को कहा कि आपका 50% बिजली का बिल हम देंगे, आप डट के जो है वो चलाएं। ठीक है, और उसके बाद सेठ को कहा गया कि जी आप सरकारी मुलाजमीन को अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए हमसे 3% पे कर्ज ले लें। ठीक है, वो उधार ले लें, बाकी 18% का कर्जा जो है वो सब्सिडी की शक्ल में सरकार अदा करेगी। इस तरह की हमाकतें करके वो $9 अरब जो कि कोरोना में आए थे और उनसे अस्पताल बनने थे, उनसे लेबॉर्ट्रियां बननी थी, उनसे इस तरह की चीजें बननी थी, वो सारी चीजें खत्म कर दी। मतलब कि उनको खत्म कर दिया गया, कोई चीज बनाई नहीं गई। उसके ऊपर वो जो ये जो हैं उमर फारूक ज़हूर साहब का डायलॉग जनाब फवाद हुसैन चौधरी साहब के साथ, अगर आपने सुना हो, मेरा ख्याल मैसेजेस की शक्ल में था, जब फवाद चौधरी साहब उसको कह रहे थे कि भाईजान ये $20 वाली किट नहीं हमें चाहिए, इसको $48 का या $38 का कोट करके हमें दो, तो हम आपको इतने करोड़ किटों का ऑर्डर दे देते हैं, तो इसमें से बताओ हमारा खांचा क्या होगा। इस तरह का कोई मैसेजेस उमर फारूक ज़हूर साहब ने पब्लिक किए थे, अगर आपको याद हो। मतलब कि ये जो हुजरा जो थे जनाब इमरान अहमद खान नियाजी के, ये किस तरफ लगे हुए थे और वो पैसा जो आ रहा था वो बट रहा था। तो 2 साल 19 और 20 जो थे वो ऐसे गुजर गए। जब 21 में इकॉनमी की परफॉर्मेंस की बात आई तो मौसूफ ने जाके आईएमएफ से डिफॉल्ट कर दिया और कहा कि मैं तो इलेक्शन में जा रहा हूं, और फिर इलेक्शन में असम्बली तोड़ के चले भी गए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, साकिब निसार वाली सुप्रीम कोर्ट थी या बंदयाल वाली सुप्रीम कोर्ट थी, उसने रिवर्स किया था। उन्होंने तो अपना अपोजिशन को गद्दार करार दे दिया था ना, ये सूरी के जरिए, ये इसमें इजाफी है। ठीक है ना, ये सूरी के जरिए भी अर्ज किया ना, सूरी में ये इजाफी है, तो सूरी के जरिए उसको डिप्टी स्पीकर के जरिए पूरी अपोजिशन को गद्दार वतन और भारतीय एजेंट करार देकर
جو تھا وہ عدم اعتماد کی تحریک مسترد کر دی تھی، جس کو سپریم کورٹ نے پھر ریورس کیا تھا کہ نہیں بھائی آپ اس طرح نہیں کر سکتے، پارلیمنٹیرین کو آپ بھارتی ایجنٹ یا دشمن کا ایجنٹ قرار نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، دوبارہ جناب عدم اعتماد کے اوپر ری کاؤنٹنگ کرواؤ۔ تو پھر وہ جو تھا وہ چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اور پھر سردار ایاز صادق صاحب نے اجلاس کو کنڈکٹ کیا تھا، اور پھر وہ عدم اعتماد ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن اس وقت تک موصوف جو تھے وہ 20-22 ارب ڈالر اپنے پسندیدہ بزنس مینوں میں بانٹ چکے تھے، ٹھیک ہے نا، اس کو اکنامک مینجمنٹ تو نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ تھا پورا۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب تشریف لائے، تقریباً 1.5 سال انہوں نے حکومت کی، 2 بجٹ پیش کیے، عمران احمد خان نیازی کو عدم اعتماد کر کے 10 اپریل کو نکال کر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہو گئے، اور انہوں نے جو تھا وہ 2 بجٹ پیش کیے، اور ان دونوں بجٹس کے اندر پہلے جا کے وہ منت اللہ کرتے رہے آئی ایم ایف کی۔ آئی ایم ایف نہیں ماننے کو تیار تھا۔ یہ اپریل میں آئے تھے، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، میرا خیال ہے اگست کے اندر جا کے تو آئی ایم ایف مانا تھا کہ اچھا ہم آپ کو 2 ارب ڈالر دے دیتے ہیں اور آپ جا کے الیکشن کروا لیجئے، اور الیکشن کروا کے نئی گورنمنٹ ہمارے پاس دوبارہ آ جائے۔ اس پہ مان گیا تھا آئی ایم ایف۔ پھر ہم نے وہ الیکشن کروائے جی، اور الیکشن میں تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اچھا وہ الیکشن کروائے جی، الیکشن کروا کے نئی حکومت بنی، چاچو کی پارٹی ہی دوبارہ منتخب ہو کے آ گئی، یا منتخب نہیں بھی ہوئی تو کروا دی گئی۔ میرا مطلب ہے کہ میجورٹی اس کو نہیں بھی ملی، لیکن حکومت اس کی بنوا دی گئی یا بنا دی گئی کہ چلو جاؤ جتیاں کھاؤ۔ پھر ہم جناب اپریل میں اپنا فروری میں جا کے ہم نے الیکشن کروائے، اور پھر مارچ میں جناب ہم روانہ ہو گئے، اور جا کے ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کیے۔ آئی ایم ایف نہیں مان رہا تھا، کرتے 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 جا کے اگست میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات فائنل ہوئے، اور جو عمران احمد خان نیازی صاحب بونگیاں مار کے گئے ہوئے تھے ان کو فیکٹر ان کرنا ہی دانتوں پہ پسینہ لے آنے والی بات تھی۔ اور پھر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں انٹر ہو گئے۔ 42 مہینوں کا پروگرام ہے، 3.5 سال کا، 12 36 6 42 مہینوں کا پروگرام جو تھا اس کے اندر ہم انٹر ہو گئے، اور ہم نے وہ والی اصلاحات کرنا شروع کی جس کے خیال جو کرنے سے آئی ایم ایف کا خیال تھا کہ آپ کی معیشت پٹڑی پہ چڑھ جائے گی۔ اب جب آئی ایم ایف کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ جناب یہ فگر فجنگ نہیں کریں گے، یہ -2.1 کی جی ڈی پی کو 6.1 شو نہیں کریں گے، بیس ایئر تبدیل کر کے شوکت ترین جیسا مسخرہ جو ہے وہ کھلواڑ نہیں کرے گا، آئی ایم ایف نے اس بات کی گارنٹیاں لی، ٹھیک ہے، آپ فیئر رپورٹنگ کریں گے، جو ہوگا وہ اپنے عوام کو بھی بتائیں گے اور ہمیں بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ سارا کچھ ہم کر کے واپس آئے۔ اب کیا کام تھا؟ اب کیا کام؟ اب مطلب جب ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے واپس آ گئے اور ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، اس وقت آدھا پروگرام ہمارا گزر چکا ہے، تقریباً آئی ایم ایف کا جو 42 مہینوں کا پروگرام تھا اس میں سے 21 مہینے ہم گزار چکے ہیں، اور آج بھی ہم وہیں پہ ہی کھڑے ہیں۔ وہیں پہ کھڑے ہونے کا مراد ہے کہ لوگوں کی انکم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، پر کیپیٹل انکم کے حوالے سے۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ فی کس آمدنی جو ہے وہ بڑھ کے 1901 یا 1910 ڈالر ہو گئی ہے، 1680 سے بڑی نا، ہے نا، 1910 ڈالر پر اینم ہو گئی ہے فی کس آمدنی، جبکہ غربت کی شرح بڑھ کے 46% ہو گئی ہے، اور غربت بھی سرکار $1 فی دن والی شمار کر رہی ہے کہ جو $1 روزانہ کا کماتا ہے وہ شخص غریب نہیں سمجھا جائے گا۔ $1 سے مراد ہے 300 روپیہ، اور مہینے کا تقریباً 9,000 روپیہ، 8,600 کچھ بنتا ہے، لیکن ہم 9,000 کر لیتے ہیں کنوینئنس کے لیے، کیلکولیشن کے لیے۔ جو مہینے کا 9,000 روپیہ کما رہا ہے، یار ہمارے گھر میں 4 کام کرنے والی ہیں، اللہ قسم اس سے زیادہ لیتی ہیں مہینے کا، اور انہوں نے 5 گھر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ صرف ہمارے گھر میں تو کام نہیں کرتی، وہ کہیں سے آ رہی ہوتی ہیں، یہاں پہ 1.5 گھنٹہ لگا کے کہیں پہ جا رہی ہوتی ہیں، آگے پھر انہوں نے جانا ہوتا، اور اس 1.5 گھنٹے کے اندر ان کا ناشتہ اور چائے پانی شامل ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ 9,000 نہیں لیتی سر، اس سے زیادہ لیتی،
اچھا جی، لیکن 9,000 روپیہ دیہڑی کا کمانے والا شخص جو ہے وہ پاکستان کے اورنگزیب رمدے صاحب کے خیال کے اندر غریبوں میں شمار نہیں کیا جاتا. تو یوں انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر غربت کی شرح، حالانکہ یہ دنیا میں شدید غربت اس کو کہا جاتا ہے، ایکسٹریم پاورٹی، اور جو صرف غربت ہوتی ہے وہ $3 والا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ایکسٹریم پاورٹی کے اندر 46% ہماری شرح ہو گئی. سرکاری فگر یہی ہے، یعنی کہ ملک کے اندر مجموعی آمدن میں اضافہ ہوا، غربا کی تعداد بڑھ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ چند ہاتھوں کے اندر مرتکز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسے پاکستان میں رکھیں، وہ پاکستان سے باہر لے جائیں. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب سٹریم لائن کر دی گئی ساری چیزیں، ٹرانسپیرنٹ کر دی گئی، IMF اوپر بیٹھا نگرانی کر رہا ہے، تو بزنس مین کو بزنس کرنا چاہیے تھا. بزنس مین نے بزنس ایکسپینڈ نہیں کی، انڈسٹریلسٹ نے انڈسٹری نہیں لگائی، نئی اپرچونٹی آئی، آ کے انتظار کرتی رہی پاکستان میں، پھر پاکستان سے آگے چلی گئیں. لیکن ہمارے بزنس مین نے اس اپرچونٹی کو پکڑ کے اپنے ساتھ اس کی شادی نہیں کی، اس کے اوپر مشتمل صنعت نہیں لگائی، اس کے اوپر مشتمل کارخانہ نہیں لگایا، دفتر نہیں کھولا. وہ موقع جو تھا افریقہ چلا گیا، انڈیا چلا گیا، چائنا سے آیا. ٹھیک ہے، تو بزنس مین رسپونڈ نہیں کر رہا. اچھا، بزنس مین کیوں نہیں رسپونڈ کر رہا جی؟ اب بزنس مین اس لیے رسپونڈ نہیں کر رہا کہ اس کو پتا ہے کہ وہ DHA کی فائلیں خریدتا ہے اور بیچتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں سے بیٹھے بٹھائے اس کی دیہڑی لگ جاتی ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اسے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ مطلب 32 سرکاری کمپنیوں کو دعوت دے دے، ہے تو رو آؤ، ٹھیک ہے نا، آ بیل مجھے مار. وہ سکون سے گھر میں بیٹھا ہے. ٹھیک، میرا مطلب ہے اس طرح کے نوجوان بزنس مین آج کے دنوں میں ان سے پوچھیں تو وہ فیملی سمیت جا کے پورا ہوٹل بک کروا کے کاغان بیٹھے ہوئے ہو. یار تو میں 20 دن پہلے فون کیتا سی، ٹھیک ہے، تو آپ ادھر ہی تھے. تو اس نے کہا دادا ادھر تو آئے ہوئے، بچوں کو چھٹیاں ہو گئی تھی تو بچے اب چھٹیاں یہیں پہ گزارے. کراچی کی فیملیز یار مہینہ رمضان اگر گرمیوں میں آتا ہے تو ان کا تو گزرتا ہی ان علاقوں میں، پورے مہینے کے لیے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا جی، یار ان کا کاروبار کیسے چلتا ہے؟ بھائی کاروبار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کاغذ سے کاغذ بٹاتے ہیں، کاغذ سے کاغذ جو ہے وہ اس کو تبدیل کرتے ہیں، فائلیں خریدتے ہیں، فائلیں بیچتے ہیں. ایک فائل 1 ملین بھی دے جائے 2 مہینوں کے اندر تو بڑی ہوتی. خود ہی اس کی اسپیکولیشن کرتے ہیں، خود ہی افواہیں چھوڑتے ہیں، خود ہی قیمتیں بڑھاتے ہیں، پھر بڑی قیمت پہ فروخت کر دیتے ہیں، پھر خود ہی کسوس چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو سوسائٹی فلاپ ہو گئی ہے، پھر اس کی قیمتیں 20 30 لاکھ روپے گرتی ہیں، پھر اس کو خرید لیتے ہیں. یہ سیکٹر اب بعد ہونے لگا ہے. حافظ سید آصم منیر شاہ صاحب کی اس پہ بڑی نظر ہے اور محسن نقوی نے یہ بتایا ہے. وہ جناب سیکٹر اٹھ کے اسمان کو بجتا ہے، تو وہ جب 40-50 لاکھ فائل بڑھ جاتی ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں. ٹوٹل بزنس پچھلے 4 سال کے اندر جب سے شہباز شریف صاحب آئے ہیں چلا ہے، سب سے زیادہ بزنس یہ چلا ہے. اب اس میں پراپرٹی ڈیلر کو کمیشن مل جاتا ہے. پراپرٹی ڈیلر کا جو پھڑیا ہوتا ہے جو کہ فائل لے کے تمام دفاتر میں گھومتا ہے اور ٹرانسفر کرواتا ہے، اس کو کچھ 4 پیسے مل جاتے ہیں جو اکنامک ڈیفینیشن کے تحت جو بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہونی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ جو ہیں آپ اچھا دوسری طرف سے جب آپ ٹیکس کی شرح زیادہ رکھتے ہیں، یعنی کہ جب آپ ٹیکس کی شرح زیادہ کر دیں گے، 41% تک آپ افراد کے اوپر ٹیکس لے جائیں گے، کمانے والے افراد انڈیویجول فرد جو ہے ان پہ ٹیکس 41% تک لے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو ہم نے 45% سے کم کر کے 41% لیا، میرا تو دماغ قوم گیا. مطلب جو بندہ جو ہے بھائی ٹھیک ہے وہ زیادہ کمانے والے لوگ ہیں، لیکن یار 41% ٹیکس بھی تو ظلم ہے نا یار. ٹھیک ہے نا. جب آپ یہ کہہ دیں کہ جناب آپ کی ریٹرن فائل ہونے کے اندر اگر 1 منٹ کی بھی تاخیر ہو گئی تو آپ کو 1 لاکھ روپے ٹھک جائے گا. جب آپ یہ کہہ دیں کہ پہلے جناب آپ جو تھے وہ اگر ٹرانزیکشن کے اوپر یا ٹرانزیکشن وائڈ ہونے کے اوپر 5 لاکھ روپے جرمانہ دیتے تھے تو اب 50 لاکھ روپے جرمانہ دیں گے. اس طرح کے میئرز کر کے آپ نچوڑ تو لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اکنامک ایکٹیویٹی کا رگڑا نکل جائے گا. ٹریڈنگ کی طرف جائیں گے لوگ کہ چلیں سامان تو ہاتھ میں ہوگا نا. لوگ جو ہے نا وہ سٹے کی طرف جائیں گے.
جس سرگرمی نے روزگار پیدا کرنا ہے وہ سرگرمی نہیں ہوگی، اور جب روزگار پیدا نہیں ہوگا تو وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں کرے گی آپ کی ڈیولپمنٹ، اور نہیں کر رہی اس وقت، نہیں کر رہی سر. ٹھیک ہے، آہو ہوں اتوں بھی نا میرا ولاگ بند کرا دینا، باقی سب کچھ تھی بند کرا دیتا ہے، تو سر وہ نہیں کرے گی سر، میں یہ سچ بولتا رہوں گا سر، نہیں کر رہی سر. 4 سال سے اکانومی رسپونڈ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، اور یہ جتنے بھی لال بھجکڑ ہیں جو اس وقت معیشت کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ریٹرن ٹکٹ لے کے آئے ہوئے. اچھا جی، دوسرا اکانومی کے اندر اکانومی کو چلانے کے لیے کون سی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے؟ دوسری چیز ہوتی ہے جی ایگریکلچر. ایگریکلچر سمٹا کر پوری ملکی معیشت کا 18% رہ گئی ہوئی تھی آج سے 2 سال پہلے، اور ایسا کوئی انقلاب نہیں آیا کہ ایگریکلچر دوبارہ 24% ہو جائے. کچھ جہلا کوٹ کر رہے ہیں. آج سے 2 سال پہلے، میں آج بھی اس ولاگ کے بعد کھول کے پڑھوں گا، ایگریکلچر ملکی اکانومی کا 18%، 42% روزگار وہ پیدا کرتی ہے، امپلائے کرتی ہے. اگرچہ مہینے کا 8,000 والا روزگار ہی پیدا کرتی ہے، لیکن کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایگریکلچر لیبر ہے، اور میجورٹی اس کی 90% پنجاب کے اندر ہے. تو یہ جو لیبر ہے، بہت سارا تو چائنا کا بیڑا گرک ہوا، اس نے مشینیں چھوٹی چھوٹی بنا دی، تو وہ کام جو مزدور کیا کرتے تھے وہ مشینوں پہ چلے گئے. ہارویسٹنگ جو ہوتی تھی جی، وہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. گندم کی ہارویسٹنگ کی ہم بات کر رہے ہیں. چھوٹا ہارویسٹر جو کہ یا تو ہاتھ سے بھی چلایا جا سکتا ہے یا ٹریکٹر کے ساتھ باندھ کے چلایا جا سکتا ہے، چھوٹے ٹریکٹر کے ساتھ بھی، وہ آنے سے ہارویسٹنگ والا مزدور جو تھا وہ فارغ ہو گیا. اب وہ فارغ ہو گیا تو وہ اپنا شہروں میں آ کے یا تو وہ کنسٹرکشن میں جاب کرے گا یا سڑکوں کے ارد گرد مانگے گا. ٹھیک ہے، ہاں، اور تو اس کے پاس آپشن کوئی نہیں رہ گیا. بہت کوئی دن جاتا ہے کہ گنا کاٹنے والی مشین بھی امپورٹ ہو جائے تو وہ تمام لیبر جو افغان مہاجرین کے کیمپوں سے پنجاب کے ان علاقوں میں آتی ہے جہاں پہ کماد بویا جاتا ہے، اور کماد کاٹ کر اپنے پورے سال کے لیے روزگار اکٹھا کرتی ہے لیبر کے طور پہ. اس لیبر کی بھی ہونے والی ہے چھٹی، کیونکہ یہ گنا کاٹنے کی ہارویسٹنگ کی گنا کاٹنے والی مشینیں بھی آ رہی ہیں. فی الحال گنا ہاتھ سے کاٹا جاتا ہے، لیکن اس کی مشینیں بھی آ رہی ہیں، اور ان قریب انہوں نے انی ڈال دینی ہے. باقی بیج لگانے سے لے کے کاٹنے تک کے بیشتر فصلوں کے کام جو ہیں وہ چائنا کی سستی مشینری کی طرف ڈائیورٹ ہو چکے ہیں. تو سر دوسری بات یہ تھی کہ اگر ایگریکلچر ایکسپینڈ کرتا تو ایگریکلچر سے لوگوں کو جو روزگار ملتا یا لوگوں کو جو پیسے ملتے مزدوری کی شکل میں، وہ خرچ کرتے، اور خرچ ہونے کے بعد وہ معیشت کے اندر پیسہ آتا اور پیسہ گھومتا اور نئی ویلتھ جنریٹ ہوتی. پچھلے سال آلو کی فصل کے علاوہ کوئی اور فصل کامیاب نہیں ہو پائی یا اپنے ٹارگٹ سے زیادہ نہیں ہو پائی. سو فار سو ہائیبریڈ بیج کے باوجود بھی مکئی جو تھی وہ اپنے ٹارگٹ کے مطابق نہیں اگائی جا سکی. ہم پچھلے سے پچھلے سال دنیا کے 5ویں بڑے مکئی کے ایکسپورٹر بن گئے تھے. پچھلے سال ہمارا رگڑا نکل گیا، ہمیں اپنے پولٹری فارم کے لیے مکئی دستیاب نہیں ہوئی، اپنی پولٹری فیڈز کے لیے. تو اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ جس معیشت میں صرف ذمہ دار تک وہ پیسہ ہوتا جاتا ہے، وہ ذمہ دار جو ہوتا ہے اس کے پاس، ایگریکلچر کی بات کر رہا ہوں، زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ 4 کروڑ کی گاڑی خرید کے دے دیتا ہے اپنے بچے کو. مشینوں کے ذریعے اس نے ہارویسٹنگ کر لی. جو گاؤں کا 250-300 بندہ اس نے ہارویسٹنگ پہ امپلائے کرنا تھا وہ امپلائے نہیں ہوا، اس کو پیسے زیادہ بچ گئے. اس نے 4 کروڑ کی گاڑی خرید کے دے دی BYD کی، اور جناب بچہ اس کا چلاتا پھر رہا ہے شہر کے اندر اور اسلام آباد کے اندر، اور چارج کرتا پھر رہا ہے اس کو. وہ 250 بندہ اس سال اپنے سال کا روزگار جنریٹ نہیں کر پایا جو پہلے گاؤں میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو گئی سر، روزگار جنریٹ نہیں ہوا، اکانومی کے اندر پیسہ نہیں گھوما. یہ ٹریجڈی ہے جو ٹرانسفارم ہوئی ہے پچھلے 4 سال کے اندر، اور خدا را اس کو ڈسکس کرنے دیجئے. اس کی ڈسکشن کے اوپر پابندی مت لگائیے. یہ ڈسکس ہوگی تو کوئی دماغ کھلے گا کسی کی طرف کہ یار میں کوئی اپرچونٹی جنریٹ کروں، میں کوئی چائنیز کمپنی پکڑ کے لے کے آؤں کہ دیکھیں آپ کے اوپر امریکہ نے
200% टैरिफ लगा दिया, हमारे ऊपर 20% है, 180% का फर्क है। हमारे अमेरिका के साथ तल्लुकात आपकी निस्बत हमेशा बेहतर रहेंगे। तो यार अब थोड़ी सी प्रोसेसिंग यहाँ पे लगाओ, सेमी फिनिश्ड गुड वहां से लेके आओ, इधर मैं फैक्ट्री बनाना हुआ जनाब, यहाँ से हम मेड इन पाकिस्तान के ठप्पे के साथ अमेरिका और यूरोप में भेजेंगे, आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। यूं वो 180% का जो फर्क आएगा टैरिफ का, अदो अद तकसीम कर लेंगे, आए हो, ठीक है ना। आपको यहाँ पे आने की जरूरत है, ना फैक्ट्री लगाने की जरूरत, अपना जो है वो अकाउंटेंट बैठा दें यहाँ पे, सारा कुछ काम हम करेंगे, आप सेमी फिनिश्ड गुड्स हमें देते जाएं क्रेडिट के ऊपर, हम एलसी जैसे ही इनकैश होगी माल भेजने के बाद आपको आपका हिस्सा पहुंचा देंगे, अपना हिस्सा खुद रख लेंगे, अपना कैशियर बिठाना जो अकाउंटेंट अपना बिठा लो। इस तरह की कोई छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जा सकती थी, ठीक है। टेक्सटाइल की फसल जो है वो सिमटती गई, वो भी चुनाई से लेके और रंगाई तक और सिलाई तक रोजगार जनरेट करती थी। अब इतनी सिमट गई है कि पाकिस्तान, अमेरिका के अंदर अगर 1 लाख बेल्स रुई की नीलाम होती हैं ऑनलाइन, तो 95,000 खरीदने वाले पाकिस्तानी होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुकामी तौर पे तो वो दस्तयाब नहीं है। 3-4 अरब डॉलर की हम बाहर से कपास लेके आते हैं और 3rd क्लास मशीनों के ऊपर उससे कोई 20वें क्लास का धागा बना के दुनिया को सस्ते दामों बेचने के लिए सरकार से अरबों रुपए की सब्सिडी मांगते हैं बिजली, सस्ती बिजली की शक्ल के अंदर। जो बिजली का यूनिट आपको और मुझे 70 रुपए में मिलता है और मिल रहा है, इस वक्त चल रहा है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 7 रुपए में मिलता है, ठीक है। इसके बावजूद भी टेक्सटाइल की अगर बरामदात सिर्फ 20 अरब डॉलर तक या 22 अरब डॉलर तक महदूद रह जाती हैं, तो इसका मतलब है कि ये हड हराम है, ये हराम खोर हैं जो हमारे टेक्सटाइल मिलर हैं, ये सब्सिडी के बगैर नहीं चल सकते, और सब्सिडी के साथ चलते भी तो हैं तो ढींचू चलते। तो ये है सर अलमिया। सियासी हुकूमत ने सियासी इस्तेहकाम पैदा कर दिया, ग्लोबली जो मोहर लगनी थी वो लगवा दी। आगे से बिजनेसमैन ऐसा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। पिछले 4 साल से किसी बिजनेसमैन ने, मैं तरस गया हूं इस बात को, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगाया हो। यानी स्टॉक मार्केट के ऊपर अब पोल्ट्री फार्म लिस्ट हो रहे, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है। कोई टेक्नोलॉजी की कंपनी रजिस्टर नहीं हो रही, लिस्ट नहीं हो रही, ठीक है। पोल्ट्री फार्म की यार मैं रेट पढ़ रहा था तो मेरे आंसू ही छलक पड़े यार। अब ये भी दौर आना था, पोल्ट्री फार्म जो है वो हो रहे हैं। चलिए, तो ये एक अलमिया था जी। सरकार ने बड़ी कोशिश की कि इकॉनमी जो है वो क्रिटिकली मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस ना हो। हमने भी अपनी गर्दन बचाने की कोशिश की कि नहीं डिस्कस की उस तरह से, सब अच्छा शुभ शुभ कहा, ठीक है ना। तो फिर नहीं रहा गया सर। मैंने कहा कि मैं तो कम से कम अपने हिस्से की अजान दे जाऊं ना जी। आपका बिजनेसमैन रिस्पॉन्ड नहीं कर, उसको हराम खाने की आदत पड़ी हुई है, उसको PIA उठा के दे दे, उसको लेस्को उठा के दे दे, सस्ते दामों मुफ्त में दे दे, बल्कि साथ में पैसे भी दे, कुछ 100-150 अरब रुपया सब्सिडी का भी दे उसको कि ले भाई तू चला ले। वो इस बात पे राजी है। उसे आप ये कहें कि जनाब तू यहाँ पे अपना जानवरों की, कुत्तों की फीड बनाने का ये छोटा सा प्लांट आता है यार, 12 पे लग जाता है, लगा ले, उसको मौत पड़ जाती है। बाहर से हम 24-25 करोड़ डॉलर की कुत्तों की खुराक इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन मुकामी तौर पे बनाने की बात करें तो हमारे एंटरप्रेन्योर को मौत पड़ जाती है। उसे कहें यार मछलियों के फार्म बड़े हो गए हैं तो मछलियों की ऑर्गेनिक खुराक बनाने का प्लांट लगा लें, तो मर जाता है वो वहीं पे खड़ा खड़ा। सेठ जो होता है ना, घास खा के डिग पड़ता है, ठीक है। वो बाहर से हम इंपोर्ट करके सब्सिडी दे के, मरियम बीबी तो मुख्तलिफ फार्म हाउसेज पे मछली की खुराक बांट रही है, वो लोकल प्लांट लगाने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में इकॉनमी मिट्टी से खे रिवाइव करनी है, रोजगार घटा जनरेट होना है। अब ये तो नहीं ना बताएगा वो राशिद साहब जो हैं FBR के चेयरमैन, उनका तो काम वैसे है भी नहीं है बताना, लेकिन जितने भी लाल भुजक्कड़ किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं वो तो ये नहीं बताएंगे। और औरंगजेब रमदे साहब तो वैसे भी डिसएडवांटेज में हो, तो बैंकर है, उनका काम तो इंडस्ट्री बंद करवाना है, चलाना नहीं है, और वो इसमें काफी कामयाब, ठीक है, वो इसमें ताहाल काफी कामयाब। तो ये थी कुछ गुजारिशात, खुदारा इसको अपने आप पे हमला ना समझिएगा, ठीक है।
لیکن یہ پیش کرنا بہت ضروری تھی. میں نے کہا باقی کٹا بیٹھ جائے نا تو پھر ہم اپنی دھول اڑائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.